قرآن مجید کا جو بنیادی مرکزی حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کا معنی، اس کا مفہوم اور ترجمۃ القرآن پڑھنے کا بندوبست کیا جائے۔ اور اس کلاس کا بنیادی مرکزی نقطہ بھی یہی ہے کہ ہم معنی اور مفہوم کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے کا مزاج پیدا کریں، اور یہ قرآن مجید کا بنیادی حق ہے۔ اور یہ میں نے دیکھا آج کل دوست کچھ بچوں کو چائنیز زبان بھی سکھا رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ چائنیز کیوں سکھا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے آنے والا دور جو ہے وہ چائنا لیڈ کر رہا ہے، تو کاروباری ویسے بھی ہمارے تعلقات چائنا سے مال منگواتے ہیں، تو ہم نے اپنے بچوں کو کہا کہ یہ زبان سیکھو تاکہ تم بل وغیرہ پڑھ سکو اور ان کو گائیڈ کر سکو، ان سے انفارمیشن لے سکو۔ تو بڑی اچھی بات ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن یار کیا اتنی تڑپ اس بات میں بھی پیدا ہوئی کہ جو احکم الحاکمین ہے، جو ہمارا خالق حقیقی ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس نے یہ کتاب بھیجی تھی، عربی زبان میں تھی، اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا تھا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے عربی زبان کے اندر، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ عربی کا انتخاب اسی لیے کیا کہ تم اس کو سمجھ سکو، لیکن ابھی تک ہم تو معنی مفہوم کی طرف بھی نہیں آ سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جس منصب پہ براجمہ فرمایا، فائز المرام کیا، اس پر یہ باقاعدہ ان کی ذمہ داری لگائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے خود فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ، ہم نے پیغمبر کو بھیجا ہے تاکہ وہ ان کو کتاب سکھائیں۔ یہ حضور کا منصب نبوت تھا کہ حضور قرآن مجید سکھاتے تھے، اور اللہ نے یہ بیان کیا ہے۔ سادہ سا سوال ہے، جو ایک ایک عربی لفظ کے 70 معنی دلیل کے ساتھ جانتے ہیں، اور اتنی پختہ دلیل کے ساتھ کہ ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں کہ اگر تم اس کا یہ معنی لیتے ہو تو اس میں بطور دلیل حوالہ دو کہ کسی شاعر نے کیا اس کو اپنے شعر میں استعمال کیا کہ اس لفظ کا یہ معنی یہ مفہوم ہوتا ہے، تو دوسرا شخص بطور دلیل ساتھ میں شعراء کا، ادباء کا حوالہ بھی دیتا ہے کہ جناب یہ اس کا ریفرنس ہے کہ یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان کو کیا سکھانا تھا جو قرآن نے کہا تھا کہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا اس منصب کے لیے؟ تو بڑا خوبصورت اہل علم نے اس کا جواب دیا کہ اس لیے نبی علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ محبوب یہ ایک ایک عربی لفظ کے 70 معنی تو جانتے ہیں، لیکن محبوب 70 معنی میں سے تیرے رب کی مراد کیا ہے یہ نہیں جانتے ہیں۔ وہ مراد تجھے بتا دی گئی ہے اور تو بتائے گا محبوب ان کو کہ اس کا صرف یہ معنی لینا ہے، اس کا یہ مفہوم لینا ہے، اور یہ مقصد یہ ہے جس کے لیے قرآن کی آیت نازل کی گئی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا گیا تاکہ وہ ڈیفائنڈ پرپس جو اسلام کو مقصود تھا وہ نبی علیہ السلام کو بتا دیا گیا، اور حضور کی وساطت سے امت تک وہ تعلیم پہنچی۔ اسی مقصد کے لیے میں اور آپ بھی جمع ہیں کہ ہم جو ہے وہ معنی اور مفاہیم سیکھیں اور وہ مقصود جو قرآن کا ہے اس کو حاصل کریں۔